بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات میں آج ہمارے پاس دوسری سٹوری ہے، دوسری کہانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ رب العزت نے ان کو آزمانا چاہا، ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا، پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال پیاری ہے، میں اپنے وجود سے تنگ ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا، اس وقت ہی وہ اچھا ہو گیا، اس کے جسم کی کھال بھی اچھی ہو گئی، رنگت بھی اچھی ہو گئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے مجھے زیادہ رغبت ہے۔ بس ایک اس سے اونٹنی دے دی اور کہا اللہ تعالی اس میں برکت دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور بلا مجھ سے جاتی رہے، لوگ جس سے کن کرتے ہیں۔ مجھے اپنا ہاتھ، فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا، اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بس ایک گائے پسند ہے، اسے ایک گائے دے دی اور اسے کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آیا، پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے آنکھیں مل جائیں تاکہ میں ساری دنیا کو دیکھ سکوں۔ اللہ کے فرشتے نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی، اس کی آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا لگتا ہے؟ اس نے کہا بکری مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ اللہ کے اس فرشتے نے اسے بکری عطا فرمائی اور کہا اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے جنگل ان تینوں جانوروں سے بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین ہوں، میرے سفر کا سامان چک گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے خدا کے، تو تم میری مدد کرو۔ میں پھر اس کے اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اپنی رنگت عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھے اس نے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا شاید تجھ کو تو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے کن نہیں کرتے تھے؟ کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا، اس نے کیا خوب ہے، یہ مال تو میری کسی قسطوں میں سے باپ دادا کے وقت سے چلتا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولا تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس آیا، اسی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہوں، آج خدا کے اور پھر تیرے
کوئی میرا وسیلہ نہیں، میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو نے اپنے مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔ فائدہ، خیال کرنا چاہیے کہ ان دینوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا۔ سوچئے کہ وہ جو دو ناشکری تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، انہوں نے اپنا ناشکری کا اظہار کیا، اللہ نے دوبارہ ویسے ہی کر دیا، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو مال دیتا ہے اس میں سے لوگوں پر بھی خرچ کریں، خدا رائے خدا میں بھی خرچ کریں۔ تمام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نعمتیں چھین لی، انہیں ویسا ہی کر دیا، خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا آخرت میں نامراد ہیں۔ اس شخص کو شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا۔ انشاءاللہ مزید اسلامک سٹوری کے ساتھ اگلے ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ جیسے پہلے تھا پھر گنجے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولا تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس آیا، اسی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہوں، آج خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں، میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا تو نے اپنے مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض۔ فائدہ، خیال کرنا چاہیے کہ ان دینوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا۔ سوچئے کہ وہ جو دو ناشکری تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، انہوں نے اپنا ناشکری کا اظہار کیا، اللہ نے دوبارہ ویسے ہی کر دیا، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو مال دیتا ہے اس میں سے لوگوں پر بھی خرچ کریں، خدا رائے خدا میں بھی خرچ کریں۔ تمام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نعمتیں چھین لی، انہیں ویسا ہی کر دیا، خدا ان سے ناراض ہوا، دنیا آخرت میں نامراد ہیں۔ اس شخص کو شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا۔ انشاءاللہ مزید اسلامک سٹوری کے ساتھ اگلے ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ کہ وہ جو دو ناشکری تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، انہوں نے اپنا ناشکری کا اظہار کیا، اللہ نے دوبارہ ویسے ہی کر دیا، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو مال دیتا ہے اس میں سے لوگوں پر بھی خرچ کریں، خدا رائے خدا میں بھی خرچ کریں۔
تمام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نعمتیں چھین لی، انہیں ویسے ہی کر دیا۔ خدا ہم سے ناراض ہوا، دنیا آخرت میں نامراد ہیں۔ اس شخص کو شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا۔ انشاءاللہ مزید اسلامک سٹوری کے ساتھ اگلے ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس کو شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا۔ انشاءاللہ مزید اسلامک سٹوری کے ساتھ اگلے ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔